بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب اس بنیاد کو سمجھ لیں کہ ہر ایک چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور ہماری نجات کی بھی ایک بنیاد ہے، اور ہماری نجات کی بنیاد صحیح نیت ہے کہ ہم صحیح نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ایک عمل کریں گے اور وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول بنے گا، وہ عمل اللہ کے ہاں اعلیٰ بنے گا۔ کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، اگر آپ کو آپ کی نیت اگر درست ہے اور اللہ کی رضا والی نیت ہے تو یہ عمل آپ کو بلندیوں تک پہنچا دے گا، اور اس میں بنیادی چیز اپنی نیت کو خالص کر دیں، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور کسی کے بارے میں غلط سوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ، اپنے آپ کو ریاکاری سے بچاؤ، اور جو کام کرو چاہے وہ عبادات کا ہے، چاہے وہ معاملات کا ہے، چاہے وہ کسی کا قرض دینا ہے یا کسی سے قرض لینا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے کہ کسی کے ہاں دعوت اڑانی ہے، یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنی نیتوں کو خالص کرنا۔ نیت اچھی ہوئی نجات ملے گی، اگر نیت صحیح نہ ہوئی نجات نہیں ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، کہیں ہماری نیتوں میں فتور تو نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور جس کے نامہ اعمال نیک خیر بہت زیادہ ہوں گے، پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی اس کی، لیکن ادھر دیکھا جائے گا تو مطالبے والے موجود ہوں گے، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو اس نے برا بھلا کہا ہوگا، کسی نے اور طرح کا کوئی الزام لگایا ہوگا، تو یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے آ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ اس نے ہمارے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارا حق ہے، ہم حق لیتے ہیں۔ اب وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا کہ اس کے نیک اعمال ان کو دیتے رہو، بدلہ چکاؤ۔ ایک آیا، اس کو نیک اعمال اس کے دے دیے، اس نے چلو جی بھائی معاف کر دیا، دوسرے کو نیک اعمال، تیسرے کو نیک اعمال، چوتھے کو نیک اعمال، حتیٰ کہ ابا منصورہ اس سے ختم ہو گیا، سب کچھ اجڑ گیا، سارا اعمال نامہ بالکل خالی رہ گیا، پہاڑوں جیسے نیکیاں کر کے لے جانے والا۔ لیکن اعمال اپنے پاس نہیں بچا سکا، کسی کو گالی دی تھی اس کو دے دیا، کسی کی غیبت کی تھی اس کو دے دیا، کسی کی برائی کی تھی اس کو دے دیا۔ تو رزلٹ یہ نکلا گیا کہ وہ بندہ تھر تھر کانپے گا کہ ابھی جہنم میں گیا، ابھی جہنم میں گیا، اور اتنے سے اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ میرے بندے تیری ایک چیز میرے پاس محفوظ ہے،
ابھی اس کو تولنا باقی ہے، اس کو ترازو میں رکھنا باقی ہے، اس کو رکھوں گا میں۔ اب بندہ بڑا حیران ہوگا کہ یا اللہ کون سی چیز بچ گئی، یہاں تو کچھ بھی نہیں بچا، یہاں تو میرے نیک اعمال برباد ہو کے لے گئے اور میرے پاس کچھ نہیں آیا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرے بندے تیری ایک نیکی میرے پاس موجود ہے، ایک خیر کی بات میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تو نے یہ نیت کی تھی کہ میں لوگوں کو کیا ساتھ بھلائی کروں گا، تو نے یہ نیت کی تھی کہ میں لوگوں کو نیکی کی بات بتاؤں گا، تو نے یہ نیت کی تھی کہ یہ ساری لوگ مجھ سے اعلیٰ ہیں، میں ان سے کم تر ہوں، کمزور ہوں، اور میرے بندے تیری یہ چیز میرے پاس محفوظ ہے اور میں اس کو اس نیک اعمال کے ترازو میں ڈالتا ہوں۔ جب نیک اعمال کے ترازو میں رکھا گیا تو نیک اعمال ترازو کا بھاری ہو گیا اور اللہ نے اس کی نجات دے دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات پر، ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پر کہ جب تک نیت خالص نہ ہو، نیت اچھی نہ ہو، اس وقت تک اس کے پاس اعمال نہیں جمع۔ اپنی نیت کو خالص کرے، پوری زندگی کی نیت کرے کہ میں ساری زندگی جو ہے تہجد کی نماز پڑھتا رہوں گا، بے شک ایک بھی نوافل پڑھنے کی توفیق نہیں، لیکن نیت کر لی تو جب نیت کی تو اجر شروع ہو گیا۔ تو نیت پر اجر شروع ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ تو ہم جیسی نیت کریں گے ایسی ہمیں صلہ ملے گا، اچھی نیت کریں گے اچھا صلہ ملے گا، بری نیت کریں گے تو برا صلہ ملے گا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ تو اللہ ہمارا حامی ناصر۔